وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر اور اس کی اہمیت کے تعلق سے باقاعدہ ایک صورت ہی نازل کر دی اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ شب قدر کیا ہے۔ فرمایا، ہم نے اس قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی یہ کہ اس کی وضاحت خود اللہ نے کر دی، آگے آنے والی آیت سے کر دی کہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بہت سارے فرشتے اور جبریل امین اللہ کے حکم سے ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس مبارک سورہ کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورۃ القدر کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں قدر اختلاف ہے۔ بہت سارے مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ یعنی اس سورت کو سورۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ بعض مفسرین قدر کے معنی قدر و منزلت بھی لیتے ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور بعض مفسرین اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی لیے ہیں۔ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین اس کے معنی تنگی کے بھی کیے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ رات جو ہے شب قدر یعنی تنگی کی رات اسے کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی اس کی بڑی قدر ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کو اس مبارک رات میں اتارنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ میں اتار دیا، اور وہاں سے حسب ضرورت حسب وقائع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کی 23 سالہ زندگی میں پورا ہو گیا، اللہ نے پورا کر دیا۔ اور ابھی تک اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی اور قیامت تک اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس مبارک ذکر کو یعنی قرآن کو خود ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ پاک نے اس مبارک کتاب کو قدر والی رات میں اتارا ہے، تو یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے۔ رمضان یہ قدر کی رات یہ رمضان کے مبارک مہینے ہی میں ہے، اور کب ہے؟ آخری عشرے میں ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اب جب اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو اور قرآن اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ قدر والی رات رمضان میں ہوگی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس مہینہ کو پانے کے بعد اور خاص کر کے اس کے آخری 10 راتوں کو پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت نصیب ہو۔ اور خاص کر کے رمضان کے آخری عشرہ جو 10 راتیں ہیں، جن راتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں ایک رات جو لیلۃ القدر ہے جس کا بیان آگے گزر چکا، میرے بھائیو اس کو پانے کے لیے بالکل کوشش کیجیے۔ جب آپ کی نیت صاف ستھری ہوگی، آپ کوشش کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی نیتوں کے حساب سے وہ رات آپ کو عطا کر دے گا، اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کہا گیا ہے ایک رات کی عبادت، اس کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو ہماری نیت ہوگی، ہم کوشش کریں گے، اس میں بھاگ دوڑ کریں گے، تو اللہ پاک ضرور ہم کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان بھائی کو اس مبارک رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔